السلام علیکم، حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے پاس ڈسکس کرنے کو بہت کچھ ہے اور باسط صاحب کے پاس لگتا ہے کہ کچھ اندر کی بھی خبریں ہیں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کو لے کر۔ تو ناظرین، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، زبردست تقاریر بھی ہو رہی ہیں، لیکن دو تقاریر ہیں کہ جو بہت زبردست رہیں۔ ایک تقریر ہے صدر ٹرمپ کی اور دوسری تقریر رہی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی۔ اہم بات یہ ٹھہری کہ آخر ایران نے پاکستان سعودی عرب کے مابین ہونے والے دفاعی معاہدے کی کھلم کھلا حمایت کر ڈالی۔ تو اس پر باسط صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ آغاز کریں گے آج کے اپنے ڈیسائفر کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا، زبردست تقاریر ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں ابھی تک اس اجلاس کے بارے میں جو ہم مجموعی ایک تاثرات کا نام جس کو دیں تو وہ آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ وہ تو ایکسپلینیشن کے لیے تو ہم ہمیشہ مرزا غالب جو ہیں ان کو ریفر کرتے ہیں۔ جی جی، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دیتا ہوں۔ مشہور زمانہ شعر ہے کہ بازیچ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو یہ جو اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے، بلکہ میلہ ہوتا ہے، لیکن دو باتیں اس میں اہم ہیں۔ ایک تو دیکھیے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یو این بالکل انیفیکٹو ہے، اور یہاں تک یو این سیکیورٹی کونسل کا تعلق ہے، پیس اور سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ یقیناً اس میں زیادہ کوئی ہمیں فعال نظر نہیں آئی یا کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی یو این سیکیورٹی کونسل۔ فلسطینی کا ایشو لے لیں، جموں اور کشمیر کا تنازع لے لیں، یوکرین کا لے لیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ اس میں امریکہ کا بھی سب سے زیادہ شاید نہیں قصور ہے، کیونکہ اسرائیل کے معاملے اور فلسطین کے معاملے میں جب بھی کوئی قرارداد آتی تھی تو اس کو ویٹو کر دیتے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس حد تک یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی کہ یونائٹڈ نیشنز کیا ہے، ممبر اسٹیٹس کا ہی مجموعہ ہے نا۔ اگر جب تک ممبر اسٹیٹس خود نہیں چاہیں گے پیس لانا تو اقوام متحدہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اچھا، ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کیوں انیفیکٹو ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور خاص طور پہ P5 کے جو ویٹو جو پاور ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل یا اقوام متحدہ بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو ریفارم کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، وہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ دوسری جو بات ہے، اسی وجہ سے کہ یونائٹڈ نیشنز انیفیکٹو ہے، تو یہاں پہ ایک عدم دلچسپی بھی ہو گئی ہے کچھ ممالک کی۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، یہ جو 80th اجلاس تھا یا ہو رہا ہے، یہ بڑا اہم اجلاس، ایک مطلب سنگ میل ہے نا 80 سال پورے ہو جانے کے بعد۔ تو اس میں دیکھیں بہت سے اہم ممالک اس میں صدور کم از کم یا ان کے ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ شامل نہیں ہیں۔ اس میں آپ چین کے صدر شی نہیں اس وقت یہاں پہ ہیں، پیوٹن نہیں ہیں، سعودی عرب کے جو ہیں کراؤن پرنس نہیں ہیں، یو اے ای کے کراؤن یا ان کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں، اسی طرح برٹش پرائم منسٹر کے اسٹارمر بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں ہیں، یا لوگ کیوں آتے ہیں یو این جی اے میں؟ دیکھیے، اور مودی نہیں ہیں، بھارت کے وزیر اعظم۔ بہت سے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں، اس طرح بھارت کے مودی صاحب ہو گئے یا کیئر اسٹارمر ہو گئے، اور لوگ جو ہیں شی بھی ہو گئے یا پیوٹن تو خیر بڑے عرصے سے نہیں آ رہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں نا، سچی بات ان کی ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا فورم مل جاتا ہے تقریر اپنی کرنے کا۔ کل میں دیکھ رہا تھا ساؤتھ سوڈان کی جو وائس پریزیڈنٹ تھیں، ان کی اتنی لمبی تقریر تھی، اور ہال میں بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ تقریر کیے جا رہی تھیں، وہ ساؤتھ سوڈان کے متعلق ہیں، بتائی جا رہی ہے۔ دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے درونی معاملات ہیں تو اس پہ۔ تو اب لوگ تقاریر ہم جیسے تو نہیں، لیکن کچھ چھوٹے ممالک جو ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے تقاریر کا۔ دوسرا، کچھ لوگ لیڈر اس لیے بھی آتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہے نا، اس کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو صدر ٹرمپ کے ساتھ یا کوئی بھی امریکی صدر ہو، اس کے ساتھ ملاقات کا ایک ہوتا ہے کہ یار یہ ملاقات ہو جائے گی، یا پھر آپس میں بہت سے لیڈروں کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو بائیلیٹرلز بہت ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک انسینٹیو ہے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن میں لوگوں کا آنے کا۔
ادروائز اگر آپ دیکھیے تو ریزولوشنز ہی بے شمار 150 کے قریب ہر سال قراردادیں پاس ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. تو یہ ایک معاملہ ہے، اور ہمارے بھی چونکہ پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے تو ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور خاص طور پہ جو نیو یارک میں جو ملاقات ٹرمپ صاحب کی اور اسلامک ممالک کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، آرٹس جو ممالک تھے ان کے ساتھ ہوئی، وہ ایک بڑی اہم ملاقات تھی. اور اس میں غزہ کا معاملہ ڈسکس ہوا. اس میں امریکہ نے کوئی 21 پوائنٹ ایجنڈا بھی پیش کیا ہے، گو کہ وہ پبلک میں نہیں آیا، لیکن اب بات یہاں پہ آ کے رک گئی ہے کہ کس طرح جو ہے اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ سیز فائر کی جانب آئے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہی خیال ہے مور اور لیس، جس طرح نتن یاہو سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں 20 زندہ ہیں اس وقت، اور 28 میرے خیال میں مر گئے ہیں. تو 48 کہتے ہیں کہ جو ہاسٹیجز ایک ساتھ ہی واپس کیے جائیں، ناٹ ان انسٹالمنٹس، جو کہ حماس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ پہلے ہم 10 واپس کریں پھر سیز فائر. اس طرح جنوری میں ایک ہوئی تھا نا سیز فائر، اس کے 2-3 فیزز تھے، تو یہ بھی انہی فیزز میں چلے، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نتن یاہو کا یہ نہیں جی واپس کریں تو اس کے بعد پھر ہم سیز فائر کا اعلان کریں. ریلائبل نہیں ہے نا، لیکن ریلائبل نہیں ہے. تو اور اس کے بعد دیکھیے آپ، کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے بالکل واضح طور پہ کہ جو ایک خطرہ تھا کہ اسرائیل مغربی کنارے کو انیکس کرے گا، وہ نہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا میں نہیں کرنے دوں گا. تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ بات صداقت ہے اس میں، مطلب اس پہ یہ اسرائیل کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا اقدام نہ کرے. دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ زبردست یو ٹرن بھی لیا. اگر ان کی تقریر اگر آپ دیکھیے تو 55 منٹ کی تقریر تھی، اور اس میں وہ شروع ہوئے یونائٹڈ نیشنز کو کرٹیسائز کرنے میں کہ میں آنے لگا تو اسکلیٹر میرا خراب ہو گیا، آیا تو پھر ٹیلی پرومپٹر نہیں چل رہا. اچھا، وہ ٹیلی پرومپٹر بھی یونائٹڈ نیشنز کے نہیں تھے بائی دا وے، وہ امریکی حکومت کے تھے، وہ ساتھ ایڈمنسٹریشن اپنے لے کر آئی ہوئی تھی، تو وہ ٹیلی پرومپٹر بھی نہیں کام کر رہے. اچھا، ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اس لیے بھی تھوڑا سا معاملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے کہ جب کوفی عنان سیکرٹری جنرل تھے اس زمانے میں اس بلڈنگ کو رینوویشن کے لیے رینوویٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بڈ پیش کی. انہوں نے کہا کہ 500 ملین میں اس کو رینوویٹ کر دوں گا، لیکن ان کی بڈ کو مانا نہیں گیا. تو وہ بھی ایک دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ میں اگر ہوتا، بلکہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اگر میں اس کو رینوویٹ کرتا تو آپ کو ہر طرف ماربل ہی ماربل نظر آتے. تو یہ کیا رینوویشن کی ہے کہ ایسکلیٹر بھی کام نہیں کر رہے. صحیح. تو انہوں نے اپنے دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ یوکرین کا معاملہ بھی ہے، اس میں بھی دیکھیے والٹے فاس ایک لیا. پہلے تو ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بتاتے رہے نا کہ بلکہ زیلنسکی سے ہی کہا وائٹ ہاؤس نے بلا کر اوول آفس میں کہ تمہارے پاس کوئی کارڈز نہیں ہیں کھیلنے والے، اور اگر تم سیز فائر نہیں مانو گے تو بہت تمہاری بربادی ہوگی اور تم نقشے سے ہی غائب ہو جاؤ گے. اب الاسکا میں جو ان کی ہوئی ملاقات پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ اگست کے مہینے پچھلے ماہ، اس میں آبویسلی ڈس اپوائنٹڈ تو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب انہوں نے الٹی قلع بازی ماری ہے کہ لگتا ہے کہ یوکرین یہ جیت سکتا ہے یہ جنگ کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن نہیں مان رہے نا ان کی بات. تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی یا یوکرین یہ جنگ جیت سکتا ہے روس سے، اور جو علاقے روس نے قبضہ کر رکھے وہ بھی واپس لے سکتا ہے. پر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یورپ جو ہے ایک تو اسلحہ پرووائڈ کرے، ہم سے خریدے اور آگے دے یوکرین کو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ روس سے گیس اور تیل لینا بند کر دے. یہ بات ایسے کسی حد تک ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ جہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چائنا اور انڈیا پہ تو سینکشنز بھی ٹیرف بھی لگا دی، پھر سینکشنز بھی لگا دیں، تو یورپین یونین کو فی الحال انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. تو اگر یورپین یونین اتنا ہی انٹرسٹڈ ہے تو پھر تمام تعلقات اپنے روس کا ختم کرے نا. تو پھر یہ کیوں لے رہا ہے تیل؟ اور کیا یہ پاسبل ہے؟ شاید ممکن ہے، اگر پریزیڈنٹ کوئی پریشر بلڈ کرتے ہیں تو ہر چیز ممکن ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو یو این جی اے کا سیشن ہوا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اعزاز میرے خیال میں حاصل ہے کیونکہ وہ دوسرے اسپیکر ہوتے ہیں. صرف 2 ہی اسپیکر پہ لگتا ہے کہ ہال بھرا ہوتا ہے، باقی کسی اسپیکر کے لیے آپ کو پورا ہال بھرا ہوا نظر نہیں آئے گا.
ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو گئے, دوسرا اسپیکر کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ بتائیں. پہلا اسپیکر کون ہوتا ہے ہمیشہ ٹریڈیشنلی؟ یہ بھی ایک سوال ہے, ہم نے پچھلے سال بھی ڈسکس کیا تھا یہ. پہلا اسپیکر برازیل از دا فرسٹ اسپیکر. تو اگر آپ دیکھیے چونکہ سارے لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنا ہوتا ہے نا, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے برازیلین پریزیڈنٹ کے مزے ہو جاتے ہیں. اس میں بھی ان کو ہال پورا بھرا ہوا ملتا ہے. اور یہ اس کی بھی ایک کہاوت ہے, کہانی ہے کہ کیوں برازیل, الفابیٹیکلی تو برازیل پہلے نہیں آتا, لیکن جب یہ یونائیٹڈ نیشنز بنی تو اس زمانے میں پہلے جو الفابیٹیکلی اگر آپ دیکھیے افغانستان شاید ہوتا ہوگا, تو انہوں نے پہلے فلور لینے سے کوئی زیادہ ریلکٹنس شو کی. تو پھر برازیل نے کہا کہ ہم لے لیتے ہیں پہلے فلور اگر اور کوئی نہیں لینا چاہتا. تو اس وقت سے پھر یہ ٹریڈیشن ڈیولپ ہو گئی. اور اس وقت سے لے کر اب, اور چونکہ امریکہ ہوسٹ کنٹری ہے, نیو یارک میں ہے, تو اس وجہ سے اچھا پریزیڈنٹ محمود عباس کو نہیں آنے دیا ویزا, یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے پہلے بھی, اور چونکہ ان کو آنے نہیں ویزا نہیں دیا, اور تو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کل کیا. اور انہوں نے بھی اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو مجھے نظر آئی کہ پوری تقریر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صرف ایک بار اپلاز ہوا جب انہوں نے کہا کہ حماس کے پاس جو ہاسٹیجز ہیں ان کو واپس آنا چاہیے. جب مجھے اس بات پہ ذرا حیرت ہوئی کہ وہ کیوں تالیاں اسے بجیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بہرحال باقی کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. گو کہ کچھ لطیفے بھی انہوں نے سنائے ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, کچھ لوگوں نے قہقہے بھی مارے, لیکن تالیاں اس طرح نہیں بجیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خطاب ہمیشہ ہی دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسکرپٹ سے نہیں منسلک رہتے, وہ اسکرپٹ کے باہر بھی آ کر باتیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہی انٹرسٹنگ پارٹ ہوتا ہے. ان کی باتیں وہ دل سے نکل آتی ہیں اور وہ دیٹ میکس اٹ انٹرسٹنگ. تو اب دیکھنا, اور پھر صادق خان کو انہوں نے مینشن کیا جو میئر ہے لنڈن کی, یہ بڑا ایک عجیب تھا. صادق خان سے ان کے تعلقات ویسے ہی کوئی اچھے نہیں ہیں, بلکہ 2000 پچھلی جو تھا نا صدر, جب پہلی دفعہ صدر بنے تو اس وقت سے تعلقات خراب ہیں. اور نہ جانے ان کو کیوں انہوں نے مینشن کیا. صادق خان نے بھی اس کا جواب دیا کہ ریسسٹ ہیں یہ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور اسلامک ایک اسلاموفوبیا کریٹ کرتے ہیں. اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کرسچنس کا بھی ذکر کیا کہ کرسچن بڑے اپریسڈ ہیں دنیا میں. پھر مائیگریشن کی بات بھی کی, کافی ڈرایا دھمکایا ویسٹرن دنیا کو. بہرحال انٹرسٹنگ. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے پرائم منسٹر آج کیا کہتے ہیں. اس کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر کی بھی آج تقریر ہے, تو انٹرسٹنگ, کل اس سے بات کریں گے. مزید بھی بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے, لیکن یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ.